السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت میں، سلامتی میں، امن میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرما دے، اور دعا ہے رب العالمین سے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے، ہمیں علم میں پختہ کار کریں اور ہمیں صاحب عمل بنا دیں، ہمیں اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے میں کیسے کیسے انسان کی تربیت کی ہے۔ رمضان عفو و درگزر کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی معاف کر دیں جنہوں نے ہماری حق تلفی کی ہو۔ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیا گیا۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اخلاقی ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عفو درگزر کو اپنا شیوا بنانا سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب العزت کا فرمان ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی، جس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، جس نے ہمیں قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی، وہ پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ اس کی جانب ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر تو دیکھیں۔ وہ کائنات کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ ہماری پیشانی کے بال اسی کی مٹھی میں ہے۔ پوری طرح قدرت رکھنے اور تمام اختیارات کے باوجود وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ انسانوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ان کا رب معاف کرنے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس سے درگزر کر دو تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ اس لیے اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کھلی اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا، اور معاف کر کے اصلاح کرنے والے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ فرمایا،
فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اور عفو درگزر بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں عفو درگزر کی بہت سی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مار مار کر لہو لہان کرنے والے اہل طائف کو بھی معاف کر دیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم سے پوچھا کہ آپ پر احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں، میں نے تمہاری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن کلال پر پیش کیا۔ اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، بلکہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ قرن ثعلب پر پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے سر اٹھایا، میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معاف کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا، اے قریشیو، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو یہی کہتے ہیں، آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد ہیں اور آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں۔ آپ نے ان سے پھر وہی سوال کیا اور انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ چنانچہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت ہے، 11298 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عفو درگزر کرتے تھے اور دوسروں کو ترغیب دلاتے تھے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عفو درگزر کی ترغیب دلائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما تھے، لیکن آپ تعجب کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ جب اس شخص نے زیادہ گالیاں دی تو سیدنا ابو بکر نے بعض گالیوں کا جواب دیا، لیکن نبی کریم ناراض ہو کر چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے اور کہا، اے اللہ کے رسول، وہ مجھ پر سب و شتم کرتا رہا لیکن آپ بیٹھے رہے۔ جب میں نے اس کی بعض گالیوں کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، دراصل تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جوابی کارروائی شروع کی تو شیطان آ گھسا۔ اب میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ رمضان میں معاف کر کے بھول جانا سیکھیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور زندگی کے ایسے نئے باب کا آغاز کرنا چاہیے جس میں ہمارے دل بغض اور کینے سے پاک اور محبتوں سے بھرپور ہوں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے جیسے انسانوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، درگزر کریں اور لوگوں کی زیادتیوں کو بھول جائیں، تاکہ ہمارا رب ہماری بخشش فرما دے۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رمضان میں معاف کر کے بھول جائیں گے تو رمضان کے بعد کے لیے عفو درگزر سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الہی ہمیں بھی معاف کرنے، درگزر کرنے اور احسان کرنے والوں میں شامل فرما لیں، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر رمضان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، عزت اور کامیابیوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ رمضان کے سوا کوئی مہینہ نہیں جس میں اس قدر فتوحات حاصل ہوئی ہوں۔ ذرا سوچئے، 2 ہجری کا رمضان المبارک ہے، 17 تاریخ ہے جب غزوہ بدر ہوا۔ رمضان میں تو روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تو قیام اللیل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جہاد کیا۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ 1000 قریش اور 313 مسلمان بدر کے مقام پر جمع ہوئے۔ کفار قریش اسلحہ سے لیس تھے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ تو کم تھا، لیکن شہنشاہ کائنات کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور انہیں دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ 8 ہجری کا رمضان المبارک ہے، 20 تاریخ ہے جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جس علاقے سے نکلنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا تھا، 8 برس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوئے۔ فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ جس وقت بت توڑ رہے تھے اس وقت آپ کی زبان پر یہ فرمان الہی تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے رمضان میں ختم ہوا اور غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں شروع ہوا، رمضان میں اختتام پذیر ہوا، جس میں رومیوں پر اہل اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان سے چلے گئے تو صحابہ کرام کے دور میں کیسے رمضان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ قادسیہ کے مقام پر فارسی حکومت پر فتح 15 ہجری کے رمضان میں ہوئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں اسلامی لشکر نے قادسیہ کے مقام پر فارسی حکومت پر فتح حاصل کی، اور اسپین میں رمضان 91 ہجری میں فتح ہوا، یعنی 91 ہجری تھی جب پیش قدمی ہوئی۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں کامیاب پیش قدمی کی، اور سندھ میں داخلہ رمضان 96 ہجری میں ہوا۔ محمد بن قاسم 96 ہجری میں سندھ میں داخل ہوئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا، اور اندلس میں داخلہ رمضان 138 ہجری میں ہوا۔ عبد الرحمن الداخل رمضان 138 ہجری میں اندلس میں داخل ہوئے اور وہاں اموی سلطنت قائم کی، اور رمضان 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمان فوجوں کو جمع کر کے صلیبیوں کو شکست دے کر بیت المقدس ان سے واپس لے لیا، جس پر 80 برس سے ان کا قبضہ تھا، اور تاتاریوں کو رمضان 658 ہجری میں شکست ہوئی۔ رمضان 658 ہجری میں معرکہ عین جالوت میں ہوا، جس میں سیف الدین کی قیادت میں اسلامی لشکر نے تاتاریوں کو شکست دے کر اسلامی دنیا میں ان کی پیش قدمی کو روک دیا، اور یہ 1393 ہجری کا رمضان تھا جس میں معرکہ سویز ہوا، جس میں مصری فوجوں نے اسرائیلی فوجوں کو شکست دی اور نہر سویز پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جب بھی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زبردست فتح اور کامیابی عطا کی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ماہ رمضان کو مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابیوں کا مہینہ بنا دیا۔ اس کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ اس کے دین کی نصرت کی جائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو ہمیشہ کی کامیابیاں نصیب فرمائے، یقیناً وہ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کی کامیابیاں، مسلمانوں کی فتح کس قدر رمضان سے متعلق ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جہاد بھی ایسے کاموں میں سے ہے جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کا زمانہ ایمان میں اضافے کا زمانہ ہے۔ رمضان آتا ہے تو مومن کا دل روشن ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو مومن کی فکر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہر مومن اپنے ایمان میں اضافے کے لیے غور و فکر کرتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھ کر طلوع فجر سے افطار کے وقت تک کھانے پینے سے رکتا ہے، جب وہ سارا دن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، جب وہ راتوں کو قیام اللیل میں قرآن سنتا ہے، جب وہ اپنے رب کے حضور دعائیں کرتا ہے، جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جب کسی کے دکھ درد میں کام آتا ہے، جب کسی بیمار کا علاج کروانے کے قابل ہوتا ہے، جب کسی کی مدد کرتا ہے، تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی فرما برداری کے کام زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے رمضان میں ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان دراصل دو شہادتیں ہیں۔ ان کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ زبان اور دل کے اقرار سے ہی ممکن ہے۔ اور ایمان والوں کو رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کے بعد ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جس کا اقرار تم اپنی زبان سے کرتے ہو، اس کو اپنے دل میں داخل کرو، اپنے اعمال میں داخل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ ایمان محض تمہاری زبان کا معاملہ نہ رہے، تمہاری پوری شخصیت ایمان میں ڈھل جائے۔ جیسے پانی کے اندر رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان کو مزید ایمان بناؤ، یعنی ایمان پلس۔ تو کون کون کوشش کرے گا اپنے ایمان کو ایمان پلس بنانے کی؟ اور ایمان پلس کیسے ہوتا ہے، یعنی ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ ایمان میں اضافے کے کچھ اسباب ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فہم حاصل کرنا، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا، حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دعائیں مانگنا، اسلامی عقائد کی حقیقت اور اخلاقیات پر غور و فکر کرنا اور انہیں اپنانا، کثرت سے نوافل ادا کرنا، تمام عبادات پر مضبوطی سے جمے رہنا، دعوت اللہ میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، حق اور صبر کی تلقین کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، اپنے اندر سچے مومنوں کی صفات پیدا کرنا، علمی مجالس میں شرکت کرنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، کافرانہ کاموں اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، ایمان کو کمزور کرنے والے کاموں سے اجتناب کرنا۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ ایمان میں کمی کے چند اہم اسباب ہیں: دین سے اعراض کرنا، غفلت، گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب، دینی علوم سے جہالت، نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرنا، دنیا کی محبت اور اس کی زینت کی طرف مائل ہونا،
برے لوگوں کو دوست بنا لینا، لہو و لعب کی مجالس میں شرکت، شیطانی کاموں میں رغبت۔ آج سے اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا ایمان میں کمی اور ایمان میں زیادتی کے اسباب کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کو فرقان عطا کریں گے، جس سے آپ اپنے آپ کو بھی پہچانو گے اور اپنے رب سے استغفار کے بھی خواستگار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حقیقت یہ ہے کہ سچے ایمان سے شخصیت میں تبدیلی آتی ہے۔ جب سچا ایمان کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو شخصیت میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان اس کی پوری زندگی کو ہلا ڈالتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، پھر اس کا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو ایمان میں اضافے کے ساتھ آتی ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ مومن کی زندگی خدا رخی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ایمان میں اضافے کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بھوک اور پیاس کی لذت کو چکھتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم افطار کے وقت جب رگیں تر ہو جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں میں حلال چیزوں سے روک کر گناہوں سے رکنے کو ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو تنہائی کے باوجود، نعمتوں کے میسر ہونے کے باوجود روزہ نہیں توڑتے، کیونکہ ہمارے دل کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ دن میں کئی بار پانی کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ واپس لے لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے کتنا کشادہ میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ اس محبت کی علامتیں دل اور اعضاء میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے درختوں پر پھل اور آگ سے دھواں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انس رکھنا، مناجات کرنا، اس کی ملاقات کو محبوب رکھنا۔ اس محبت سے مراد موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ موت کی آمد پر راضی ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب
اور اس کی ملاقات نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنا، اس کے لیے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ سب اللہ سے محبت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ ذنون کے شعر کا ترجمہ ہے، قرآن کے وعدوں اور وعیدوں نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے۔ انہوں نے بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے، تبھی تو ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب ہے اس پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا، اس کا کثرت سے ذکر کرنا، اس کی اطاعت اور تکلیف دہ چیزوں پر صبر کرنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دل کا ڈرنا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، اور اعمال صالح کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر چھوٹنے پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی اتباع کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کیسے انسان صالحین سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، انبیاء سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انسان میں کتنی وسعت آتی ہے، وہ انسانوں، جانوروں اور ہر مخلوق کے لیے شفیق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت تو زندگی کا دھارا ہی بدل دیتی ہے، تمنائیں بدل جاتی ہیں، دلچسپیوں کے مرکز بدل جاتے ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، تعلقات اور روابط بدل جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیاں بدل جاتی ہیں، معیارات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی میں کلی تبدیلی لے کر آتی ہے، جیسی تبدیلی انبیاء اور ان کے ساتھیوں میں آئی۔ رب العزت نے فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے، جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ ہم کتنے ضرورت مند ہیں اس کی محبت کے۔ ہم اپنی زندگی کے طویل عرصے میں کیسے اس کی محبت سے محروم رہے ہیں۔ ہمیں طلب ہے، ہمارے اندر تڑپ ہے، ہمارے اندر پیاس ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی پیاس، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ محبت اس کی معرفت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ علم ایک ہی بار نہیں ملتا۔ اس علم کی پختگی کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جتنی بار آپ اس علم کو تر و تازہ کریں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ یہ علم ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے، اس کے معانی کا فہم حاصل کرنے سے اور اس پر تدبر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت زندہ ہوتی ہے، اور کثرت سے زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا ذکر ہوتا ہے، محبت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے سے بڑوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اور زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں آپ کو جانے کا موقع دیا، جس جگہ، جس مقام پر بیٹھیں، جو ذمہ داری پوری کریں، اس دوران اپنے رب کا ذکر کریں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نیکی کے کام کرنے اور مخالفت سے رکنے سے ملتی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ سچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور فرض کے علاوہ نوافل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اس قرب سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ظاہری اور پوشیدہ انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی عظمت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتے ہیں۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی ایک نعمت کا انتخاب کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے ہمارا وجود، چاہے وجود سے باہر جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا، سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جذبات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔ کوئی بھی انسان جب یہ دریافت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا انعامات دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شدید محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی مجالس میں شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی
وأهلي ومن الماء البارد۔ یا اللہ، تو اپنی محبت مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، مال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت محض جذباتی تعلق نہیں ہے، یہ ایسی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے، جو اس سے امید باندھتا ہے، جو اپنے جذبوں کو اس کے لیے خالص کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو انسانوں کے لیے رحیم اور شفیق ہو جاتا ہے، محبت کتنی گہری تبدیلی لے کر آتی ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرنے والا انسان دوست بن جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنے خالق کا تعارف کرواتا ہے، وہ اپنے رب کے انعامات کو بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف بلاتا ہے، اس کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی نعمتوں، اس کی محبت اور اس کی ابدی رحمت سے محروم نہ رہے۔ یا اللہ، تیری محبت کے لیے سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، تیری طرف عمل کرنے والے بھاگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھاگنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ، اے قوی، ہر قوی سے زیادہ قوت والے، تیری محبت دلوں کی قوت ہے، روح کی غذا ہے، دل کا سرور ہے، امیدوں کی تکمیل ہے، زندگی کی روح ہے۔ یا اللہ، تیری محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس مہینے کو پانے والا اس کی رحمتوں اور برکتوں کو بھی پالے۔ ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے خزانوں سے ہمیں کیا ملے گا۔ اب دیکھیے، جب بارش برستی ہے نا، تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت کے مطابق ہی اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بارش تو ایک جتنی برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا پانی نہیں آتا جتنا ایک بڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ بارش تو ساری زمین پر برستی ہے، لیکن زمین کے مختلف ٹکڑے اپنی استعداد کے مطابق ہی اپنی فصل دیتے ہیں۔ جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ کر گزر جاتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ کیا رمضان کے خزانوں میں سے ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ کیا زمین کی طرح ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، آنکھیں نم ہوں گی؟ اگر ہم اپنے دل میں ایمان کا بیج ڈالیں گے اور اس کی نشو و نما کے لیے کوشش کریں گے تو بیج بڑھ کر پودا بنے گا اور بھرپور درخت بنے گا۔ ایمان کے اس درخت پر اعمال صالح کے پھل اتنے ہی لگیں گے جتنی آپ کوشش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل کرنا ممکن نہیں۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو دی جاتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندہ ایک بالشت
اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو وہ بندے کی طرف دو بالشت بڑھے گا۔ بندہ اپنے رب کی طرف چل کر جاتا ہے تو رب بندے کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ لیکن اگر بندہ کھڑا رہے اور غفلت کا شکار رہے اور سست ہو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، تو بھلا اسے توفیق کیسے ملے گی؟ اگر دل پتھر کی طرح سخت رہے اور آپ غافل کسان کی طرح نیند کے مزے لیتے رہے تو رمضان کی رحمتوں کی بارش کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ رمضان کے خزانوں سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ رمضان کے خزانے سمیٹنے کے لیے کمر کس لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، وہ قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے، وہ قرآن جو ہدایت ہے، وہ قرآن جو نور ہے، وہ قرآن جو سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہ قرآن جو قوموں کی بلندی اور پستی کا معیار ہے، وہ قرآن جو قیامت کے دن یا تو بندوں کے حق میں حجت ہوگا یا ان کے خلاف۔ وہ قرآن کلام رحمان ہے، اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس مہینے کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے، پھر کیسے رمضان کا احترام نہ کریں؟ مسلمانوں کے لیے تو وہ ڈبہ، غلاف، جلد، کاغذ اور رحل بھی قابل احترام ہوتا ہے جس میں مصحف رکھا جاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے وہ مہینہ قابل احترام نہ ہو جس میں رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا؟ لیکن جان لیجئے رمضان کے مہینے کے احترام کے کچھ تقاضے ہیں۔ نزول قرآن اور روزوں کی عبادت کی مناسبت سے احترام رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے استقبال رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت، قرآن کی اہمیت و فضیلت اور روزوں کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے بارے میں گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، مختلف مقامات پر مجالس رمضان منعقد کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں کرنے والے کاموں کے بارے میں باقاعدہ طور پر علم حاصل کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں، اسمبلیز میں، کلاس رومز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں بھی اور دوسرے اداروں میں بھی نوٹس بورڈز پر رمضان، قرآن اور روزوں کے بارے میں احادیث شیئر کرنی چاہیے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے رمضان، قرآن اور روزوں کے بارے میں معلومات شیئر کرنی چاہیے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرنا چاہیے اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں کثرت سے سخاوت کرنی چاہیے۔ رمضان میں مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی کوششیں کرنی چاہیے اور روزے کی حالت میں شہوت شکم سے اور شہوت فرج سے بچنا چاہیے۔ اور رمضان میں مسافروں، بیماروں، بچوں، حائضہ اور حاملہ خواتین وغیرہ کو بھی روزہ چھوڑنے کی صورت میں دن میں برملا کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جب کچھ کھانا ہو تو دوسرے لوگوں سے چھپ کر کھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان میں سر عام کھانے پینے سے کیوں رکیں؟ عموماً جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے عذر کے بارے میں دیگر افراد کو پتہ ہی ہوتا ہے، پھر بھی
رمضان میں سرے عام کھانے پینے سے بچنے میں بڑی حکمت ہے۔ رکنا ہی تو اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے منفرد کرتا ہے۔ یہ شہر الصیام ہے، رکنے کا مہینہ۔ اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو رمضان کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات اور بھی دیکھنی ہے، رمضان میں دن بھر کھانے پینے سے کیوں رکے رہیں؟ یہ رکنا مسلمان میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ رمضان میں کھانے پینے کی دکانیں کیوں نہ کھلی رہیں؟ اگر یہ دکانیں کھلی رہیں گی اور بچے شرعی عذر کی وجہ سے اور روزہ نہ رکھنے والے افراد کھلے عام کھاتے پیتے رہیں تو صحت مند مسلمان کو بھی یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور کھاتے پیتے رہیں۔ جو لوگ واقعی روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے روزہ رکھنے کی تمنا اور شوق کا تقاضا ہے کہ وہ سرے عام کھانے سے رک کر روزہ داروں کی کسی نہ کسی حد تک مشابہت اختیار کریں۔ رمضان بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو عبادت اور تقدس کی فضا فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں بھی پابند کیا گیا کہ اس فضا کو قائم رکھنے میں رمضان کے دیگر تمام احکام اور آداب کی پابندی کریں۔ اسی لیے معذور کو بھی چاہیے کہ تلاوت، قیام اللیل، سخاوت اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرے۔ روزہ رکھ کر کمزور، تھکا تھکا محسوس کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ تاثر دینا آپ کمزور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اس عظیم عبادت کے آداب کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر عبادت کو اطمینان، چستی اور خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ عبادت کی وجہ سے چہروں پر تھکاوٹ کی بجائے تر و تازگی آنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے، اسی لیے روزے کی حالت میں غسل کرنے، مسواک کرنے، تیل لگانے، کنگھی کرنے، خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، جب کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے اس طرح اٹھنا چاہیے کہ بالوں میں تیل لگا ہوا ہو اور کنگھی کی ہوئی ہو۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افطار کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنا کیسا ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ افطار کے وقت کھانے پینے پر بل پڑنا۔ مومن کو تو اس موقع پر شکر ادا کرنا، اس لیے اسے اطمینان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رمضان کا احترام کیسے کرتے تھے۔ محتاط رویہ اختیار کرتے تھے۔ دن کو کھانے پینے سے رکے رہنے کے باوجود وہ بہت محتاط تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوا لیتے تھے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں، ہم بچوں سے رمضان کا روزہ رکھواتے اور انہیں اون سے بنے ہوئے کھلونے دے کر بہلاتے۔ جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو اسے یہ کھلونا دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ سید عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لیا، دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور انہیں رات کو دیکھتا رہا، لیکن مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی اور میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس میں دونوں افق سما گئے۔ پھر فرمایا، اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام سیاہ اور سفید دھاگے کو پاؤں میں باندھ لیتے اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ دونوں کا رنگ الگ الگ نظر آنے لگ گیا یا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی احتیاط تھی۔ رسول اللہ کی وضاحت کے بعد وہ اس آیت کے حقیقی مفہوم کو سمجھ گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام سحری کے لیے سپیدہ سحر پر نظر رکھتے تھے اور افطار کے لیے منتظر رہتے تھے
کہ سورج کی ٹکیا ڈوب کر اس کی سرخی کب غائب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رمضان کے تمام احکامات اور آداب کو درست انداز میں بجا لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے رمضان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔